بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے خود پر یقین کتنا اہم ہے۔ خود پر یقین اتنی اہم چیز ہے کہ بعض ذہین طالب علموں کے پاس یہ یقین نہیں ہوتا اور بعض اوس طالب علموں کے پاس یہ ہوتا ہے، تو صرف خود پر یقین ہونے کی وجہ سے اوس طالب علم کے زیادہ نمبر آ جاتے ہیں۔ ایک ہوٹل میں 10 دوست کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم لکھیں کہ آنے والے سال میں ہماری توقعات کیا ہیں۔ سب نے اپنے مستقبل کے بارے میں ایک ایک صفحہ لکھا۔ لکھنے کے بعد ہر ایک نے اسے بند کیا اور ہوٹل کے مالک کو بلا کر اسے وہ صفحات دے دیے اور کہا کہ ہم 1 سال بعد دوبارہ یہاں آ کر کھانا کھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان صفحات میں جو لکھا ہے ان پر کتنا عمل ہوا۔ اگلے سال 9 دوست آئے، کھانا کھایا، پھر وہ صفحے منگوائے۔ جب انہوں نے صفحات کو دیکھا تو حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ ان سب نے 1 سال سے جو توقعات لگائی تھیں وہ پوری ہو چکی تھیں۔ انہوں نے 10ویں دوست کا صفحہ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا، ہمارے خاندان کے لوگ بہت عرصہ نہیں جیتے، جلدی مر جاتے ہیں۔ جب اسے ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو چکا تھا۔ یعنی انسان کا یقین اس کی زندگی کی ہر طرح کی پرفارمنس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ آپ کے نمبر آ سکتے ہیں تو پھر نمبر ضرور آئیں گے۔ طلباء کو فزکس آتی ہے، کیمسٹری آتی ہے، مگر یقین بنانا نہیں آتا۔ اگر آپ کو یقین مل جائے تو پھر اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ یہ انعام کیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ ہر بچہ چاہے وہ لائق ہو یا نالائق، اگر اس کے پاس یقین ہے تو اس کو نمبر ضرور ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تنور پر روٹیاں لگانے والا 100 سال سے زائد کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ نمبر حالات سے نہیں آتے، نمبر یقین سے آتے ہیں، اور وہ یقین خود پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ چڑیا گھر میں ہاتھی کا چھوٹا بچہ لایا جاتا ہے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ چڑیا گھر والے ایک عام سی زنجیر سے اس کے پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں کھلتی، کیونکہ زنجیر کے مقابلے میں اس کی قوت کم ہے۔ وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا پاؤں بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ زنجیر کو بھی ساتھ ساتھ بڑا کرتے جاتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ جوان ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اس کی زنجیر کھول دیتے ہیں، مگر وہ ہاتھی وہاں سے نہیں بھاگتا، کیونکہ اس کا یقین اس عرصے میں اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زنجیر جو میرے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی ہے مجھے بھاگنے نہیں دے گی۔ یقین نظر نہیں آتا مگر اس کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ خود پر یقین کا مطلب ہے کہ اپنی صلاحیت، یادداشت، لکھائی، پیپر کرنے کی صلاحیت، محنت اور اپنے استاد پر یقین ہونا۔ استاد تو چاہتا ہے کہ بچے کے نمبر آئیں، مگر بچے کو استاد پر یقین ہی نہ ہو تو پھر اس کے نمبر نہیں آئیں گے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں پڑھایا بہت جاتا ہے مگر یقین نہیں دیا جاتا۔ اساتذہ کرام کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بچوں سے یقین چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے والدین اپنے بچوں سے یقین چھین لیتے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو اس کا یقین بننا شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 2 لوگ تھے، دونوں کی ٹانگوں میں درد تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ دونوں کا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے دونوں کو بے ہوش کیا، ان میں سے ایک کا آپریشن کیا جبکہ دوسرے کو صرف بے ہوش کر کے ٹانگ پر صرف چیرا لگایا اور دوبارہ اس کو سی کر پٹی کر دی گئی۔ جب 2 ماہ بعد پٹی کھولی گئی تو دونوں ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن ان کی ٹانگوں کا نہیں بلکہ ان کے دماغ کا ہوا تھا۔ صرف آدمی کا یقین بدل دیجئے، اس کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی بڑی کمائی فزکس، کیمسٹری یا میتھ نہیں ہے بلکہ وہ یقین ہے کہ میں ان مضامین میں ماہر ہوں، میں ماہر ہوں تو میرے نمبر اچھے آ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقین پیدا کیسے کریں؟ اگر آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں کر سکتا ہوں
تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر ساری دنیا آپ کی نا کو ہاں میں نہیں بدل سکتی۔ خود پر یقین پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے کہا کیجئے کہ میں کر سکتا ہوں۔